حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صاحب جمال تھے۔ بخاری و مسلم نے حضرت برا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین و خوبرو اور خلقت میں سب سے احسن اور میانہ قد تھے۔ بخاری نے برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا؟ کہا نہیں، بلکہ قمر کی مانند۔ مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کی کہ ان سے کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور طویل تھا؟ کہا نہیں، بلکہ چاند و سورج کی مانند مستدیر تھا۔ دارمی و بہقی نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں تھے تو کبھی میں آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، تو بلا شبہ آپ میری آنکھوں کو چاند سے زیادہ حسین معلوم ہوئے۔ بخاری نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو چہرہ انور چمک اٹھتا، گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم اس بات کو آپ کی شادمانی کی علامت سمجھتے۔ ابو نعیم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی مانند مدور یعنی گول تھا۔ بہقی نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے ایک ہمدانی عورت سے روایت کی، اس نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا 14ویں رات کے چاند کی مانند۔ میں نے کسی کو آپ کی مانند نہ پہلے دیکھا نہ بعد کو۔ دارمی، بہقی، طبرانی اور ابو نعیم نے زرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے ربیع بنت معود سے پوچھا کہ براہ کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے کہ سورج نے طلوع کیا ہے۔ مسلم نے ابو الطفیل سے روایت کی، ان سے کسی نے پوچھا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید اور ملیح چہرے والے تھے۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں میانہ قد تھے، کھلتا ہوا رنگ، سیاہ نہ سفید، موسے شریف گھنے تھے نہ چھدرے، لٹکے ہوئے تھے نہ گھنگریالے، بلکہ ایسے تھے جیسے کنگھی کر کے بنائے گئے ہوں۔ بہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبیح تھے کہ اس میں سرخی کی جھلک تھی۔ ابن سعد، ترمذی اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا۔ محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور میں آفتاب پیر رہا ہے، اور میں نے رفتار میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز نہ دیکھا، گویا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپٹتی تھی۔ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے دوران کوشش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام رفتار بے پروائی کے ساتھ ہوتی۔ ابن سعد نے قتادہ سے اور ابن عساکر نے بسند قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر نبی کو حسن خلق، حسن صورت اور حسن آواز کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حسن اخلاق، حسن جمال صورت اور دل پذیر آواز سے نوازا۔
ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کو مبعوث نہ فرمایا مگر یہ کہ وہ خوبرو صاحب حسب و نسب اور خوش آواز ہوتا، اور بلا شبہ تمہارے نبی صبیح و وجیح، نجیب و شریف اور دل نشین آواز والے تھے، اور یہ تمام خوبیاں آپ میں بدرجہ کمال موجود تھیں۔ دارمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، سخی اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن کشادہ، چشمان مبارک میں سرخی کی جھلک اور پیروں کی دونوں ایڑیاں پر گوشت اور بھری ہوئی تھیں۔ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم ہائے مبارک بڑی بڑی تھیں، جن میں سرخی کی جھلک تھی، اور آپ کی مژگاں دراز تھیں۔ ترمذی اور بیہقی نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، سر کے بال نہ گھنگریالے نہ لٹکے ہوئے، چہرے کا گوشت نرم اور لٹکا ہوا نہ تھا، اور چہرے میں گولائی تھی، رنگ نکھرا ہوا، کشادہ پیشانی، مژگاں سیاہ و دراز، جسم و اندام کی ہڈیاں چوڑی، پر گوشت، شانے چوڑے، جسم پر بال نہ تھے، البتہ از زیر تا سینہ تا ناف ایک بالوں کی لکیر تھی، دونوں ہتھیلیاں اور قدم قوی و مضبوط تھے، انگلیاں فربا تھیں، پورا قدم رکھ کر قوت کے ساتھ چلتے، گویا فراز سے نشیب میں آ رہے ہیں۔ التفات بے دلی سے نہ ہوتا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ بیہقی نے ایک اور سند کے ساتھ انہی سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتلیاں سیاہ اور مژگاں دراز تھی۔ بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی اور پلکیں لمبی تھیں۔ طیالسی اور ترمذی نے اسے روایت کر کے صحیح کہا ہے۔ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل القامت تھے، نہ پستہ قد، آپ کا سر مبارک بڑا اور ریش مبارک بھی بڑی تھی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں فربا اور جوڑ مضبوط تھے، اور ہڈیوں کے سرے یعنی گھٹنے، کوہنی اور مونڈھے چوڑے اور مضبوط تھے۔ طیالسی، احمد اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں چوڑی اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور آپ کی مژگاں دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور مچانے والے، فحش گو اور لغو بات کہنے والے نہ تھے، کسی کے روبرو ہوتے یا پشت پھیرتے، دونوں صورتوں میں پوری طرح عمل فرماتے تھے۔ بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سیاہ تھی اور دندان مبارک حسین تھے۔ بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان سے کسی نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کا عیب نہ لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں بس 17 یا 18 بال سفید تھے۔
شیخین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ تھا اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا اور سر کے بال کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہ دیکھا۔ امام احمد و بحقی نے محرش قابی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ سے رات کے وقت عمرے کی نیت کی۔ اتفاقاً میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پڑی تو وہ گویا ایک سیم پارا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی چاندنی کی ڈلی کی طرح روشن، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ طیالسی، ابن سعد، طبرانی اور ابن عساکر نے حضرت ام ہانی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو بغور نہیں دیکھا مگر مجھے یاد ہے کہ وہ کاغذ کی تہوں کی مانند تھا، یعنی بہت زیادہ شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ ترمذی و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبیح تھے گویا چاندی سے بنائے گئے تھے، اور آپ کے بال گھنگر والے تھے نہ لٹکے ہوئے تھے، شکم ہموار، شانوں کی ہڈیاں چوڑی، اور چلنے کے دوران پورا قدم رکھ کر چلتے، تخاطب کے سلسلے میں پورے طور پر روبرو ہوتے، اور جب رخ تبدیل فرماتے تھے تو پورے طور پر فرماتے تھے۔ بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور پائے مبارک بزرگ اور کف ہائے دست کشادہ تھے۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بڑے اور چہرہ زیبا ایسا تھا کہ میں نے کسی دوسرے کا نہ دیکھا۔ طبرانی و بیہقی نے حضرت میمونہ بنت کردم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں پیر کے انگوٹھے سے متصل انگلی کی درازی کو نہیں بھولی ہوں۔ بیہقی نے بلعدوی کے ایک صحابی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت، متناسب جسامت، چوڑی پیشانی، کھڑی بلند ناک اور ملی ہوئی عمدہ ابرو والے شخص تھے، اور میں نے دیکھا تھا کہ آپ کی گردن کے پاس سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، بلکہ قدر درازی مائل جسم تھا، اور ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھری ہوئی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتی کی مانند ہوتا، اور جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے، گویا چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن احمد اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قامت نہ تھے اور درمیانہ قد سے نیچے نہ تھے، مگر لوگوں کے ساتھ ہوتے تو دراز قد نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا اور سر مبارک بڑا تھا، رنگ و روپ روشن و چمکدار تھا، پلکیں باریک اور ابرو کشادہ، ہاتھ پیر کی انگلیاں بھری ہوئی اور دراز تھیں، اور روانگی کے دوران قوت سے قدم بڑھاتے جیسے نشیب میں اتر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند ہوتا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پہلے یا بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر نہ دیکھا۔
مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ شفاف تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتی کی مانند تاباں تھا۔ آپ جس وقت چلتے تو اس طرح چلتے کہ جھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ بازار و بحقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے لوگوں میں حسین ترین تھے۔ قد مائل بطول تھا، دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، رخسار مبارک نرم و دراز، بال خوب سیاہ، آنکھیں سرمگیں، پلکیں دراز تھیں، قدم پورا رکھتے، پیروں کے تلووں میں گڑھا نہ تھا۔ جب شانوں پر چادر ڈال دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جسم سیمی معلوم ہوتا، تبسم سے دیواریں روشن ہو جاتیں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے قبل یا بعد کسی کو حضور کا ہمسر نہ پایا۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و ملائم ریشم و دیبا کو بھی نہ پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خوشبو سے زیادہ مشک و عنبر کی خوشبو کو بھی نہ سونگھا۔ مسلم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخساروں پر دست مبارک پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ کی لطیف خنکی اور خوشبو کو محسوس کیا، جیسا کہ آپ نے خوشبودان سے اپنا دست مبارک نکالا ہو۔ بحقی نے یزید بن اسود سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مجھے دیا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں برف سے زیادہ ٹھنڈک اور مشک سے زیادہ خوشبو محسوس کی۔ طبرانی نے مستورد بن شداد سے، انہوں نے والد سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ برف سے زیادہ سرد اور حریر سے زیادہ نرم تھا۔ امام احمد نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں مکے میں بیمار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا، نیز میرے چہرے، سینے اور پیٹ پر پھیرا تو میں آج تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی اس خنکی کو محسوس کرتا ہوں جو اس وقت میں نے محسوس کی تھی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخی مائل گورے تھے، انگلیوں کے پورے بھرے ہوئے، طویل القامت تھے، نہ پستہ قد، بال گھنگریالے نہ لٹکے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو لوگ ہمراہی قائم رکھنے کے لیے دوڑتے اور میں نے آپ کی مانند کسی کو نہ دیکھا۔ ابو موسیٰ مدینی نے کتاب الصحابہ میں امد بن عبد خضرمی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد میں کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نہیں دیکھا۔ ابن سعد نے حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں احسن البشر تھے۔ ابن سعد و ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، پتلیاں سیاہ اور سینے سے ناف تک بالوں کا خط، ناک بلند، رخسار دراز و بلند، داڑھی گھنی اور بال کان کی لو تک تھے۔
گردن مبارک گویا چاندی کی سراہی تھی، پیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند چمکتا اور پسینے کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ اور لطیف تھی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب بھیجا تو میں ایک دن لوگوں کو خطاب کر رہا تھا اور احبار یہود ہاتھ میں کتاب لیے کھڑے تھے اور اس کی عبارت کسی مقام سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل القامت ہیں، نہ پستہ قد، بال گھنگریالے ہیں نہ لٹکے ہوئے، سیاہ رنگ کے ہیں، سر مبارک بڑا، آپ کا رنگ مائل بسرخی ہے، مضبوط اندام، انگلیاں بھری ہوئی، حلق سے ناف تک بالوں کی سیدھی لکیر ہے، پلکیں دراز، دونوں ابرو ملی ہوئی، پیشانی چوڑی اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ ان کی رفتار کے دوران جسم میں جھکاؤ سا معلوم ہوتا ہے جیسے بلندی سے اتر رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بیان کیے تو ایک یہودی نے کہا کہ ہماری کتاب میں بھی یہی اوصاف موجود ہیں۔ پھر یہودی عالم نے کہنا شروع کیا کہ حضور جب آنکھ کھولتے ہیں تو اس میں سرخ ڈورے نظر آتے ہیں، ریش مبارک اور دہن اقدس خوبصورت اور دونوں کان مکمل ہیں، اور جب تخاطب فرماتے ہیں تو پوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب اختلاط ختم ہو جاتا ہے یعنی رابطہ اور میل کے بعد پھر سن کن لینے کی خاطر توجہ اور نظر نہیں رکھتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان ہے۔ یہودی عالم نے کہا ایک بات اور ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خمیدگی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جو میں نے تم سے بیان کر دی ہے کہ آپ چلتے وقت جھکے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے نشیب میں اتر رہے ہیں۔ یہودی عالم نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف اپنے اسلاف کی کتابوں میں پائے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے کہ آپ خدا کے گھر اس کے حرم مقام امن سے مبعوث ہوں گے، پھر آپ اس حرم کی جانب ہجرت کریں گے جس کو آپ نے حرم قرار دیا ہوگا۔ اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے اللہ کے حرم کی۔ اس نئے حرم کے لوگ جہاں آپ ہجرت کر کے پہنچیں گے آپ کے انصار ہوں گے، اور وہ لوگ عمر بن عامر کی نسل سے ہوں گے جو باغات اور زمینوں کے مالک ہوں گے، اور ان سے پہلے یہود ان چیزوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہی صورت واقعہ ہے۔ یہودی عالم نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں اور پوری نوع انسانی کی طرف ان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ابن عساکر نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ چند یہودی آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ہمیں اپنے چچا کے بیٹے کے اوصاف بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، آپ کا رنگ و روپ سرخی مائل گورا تھا، آپ کے بال گھنگریالے تھے مگر بالکل پیچیدہ نہ تھے، سر کے بال دونوں کانوں تک تھے، پیشانی کشادہ اور رخسار واضح تھے، پتلیاں سیاہ اور دونوں ابرو ملے ہوئے، مژگاں دراز اور بینی شریف باریک اور درمیان میں اٹھی ہوئی، حلقوم سے ناف تک بالوں کی سیدھی لکیر تھی، سامنے کے دانت چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی، گردن گویا چاندی کی سراہی تھی اور آپ کی ہنسلیوں میں گویا سونا رواں تھا۔
مذکورہ جگہوں کے علاوہ باقی جسم پر کہیں بال نہ تھے، اور دونوں شانوں کے درمیان ماہ کامل کی مانند ایک دائرہ تھا جس میں نورانی حروف میں وہ سطریں تحریر تھیں، اوپر کی سطر میں لا الہ الا اللہ اور نیچے کی سطر میں محمد الرسول اللہ۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیت المقدس کے علماء یہود میں سے کوئی ایک عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف مجھ سے بیان فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل القامت تھے، نہ پستہ قد، رنگ سرخی مائل گورا، بال قدرے خمدار، کانوں کی لو تک، پیشانی کشادہ، رخسار واضح، ابرو ملے ہوئے، پتلیاں سیاہ، پلکیں دراز، ناک باریک، درمیان سے قدرے اٹھی ہوئی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، سامنے کے دانت چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی، گردن شریف گویا چاندی کی سراہی اور حلقوم میں سونا بہتا معلوم ہوتا تھا، پیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند معلوم ہوتا تھا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں فربا تھیں، حلقوم سے ناف تک بالوں کی لکیر کے سوا جو شاخ کی مانند تھی، آپ کے جسم اور کہیں بال نہ تھے، آپ کے جسم سے مشک سے زیادہ خوشبو مہکتی تھی، کھڑے ہوتے تو دوسرے لوگوں سے اونچے نظر آتے، اور جب چلتے تو گویا پتھر سے ہیرا اکھاڑ رہے ہیں، جب کسی کی جانب رخ انور پھیرتے تو پورے گھوم جاتے، اور جب پلٹتے تو پوری طرح پلٹتے تھے۔ یہودی نے کہا کہ آپ نے تمام اوصاف صحیح بیان کیے، اور میں توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اوصاف پاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین سچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ بیہقی اور ابن عساکر نے مقاتل بن حیان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم میرے اوامر کے اجرا میں پوری کوشش کرو اور مذاق کرنے والوں کو برداشت نہ کرو۔ اے کنوارے پاک بطول کے فرزند، میرا حکم سنو اور اس کے مطابق عمل کرو، میں نے تم کو بغیر مرد کے پیدا کیا اور سارے جہان کے لیے اپنی قدرت کا تم کو نشان بنایا، پس میرا ہی حکم مانو اور مجھ ہی پر بھروسہ رکھو، اور اہل سوران کی طرف جا کر ان کو میرے احکام پہنچا دو کہ میں وہ خدائے حی القیوم ہوں جسے کبھی زوال نہیں، اور اس نبی امی کی تصدیق کرو جو عربی شتربان اور امامہ والا ہے، وہ نبی موصوف نعلین پہنے گا اور ہاتھ میں عصا رکھے گا، اس کا سر بڑا ہوگا، پیشانی چوڑی، بھویں ملی ہوئی، پتلیاں سیاہ، آنکھیں سو وہ حسین و کشادہ، مسگاں دراز، ناک باریک اور درمیان سے اٹھی ہوئی، رخسار واضح اور ریش مبارک گھنی، پیشانی پر پسینہ موتیوں کی مانند ہوگا جس سے خوشبو مہک جائے گی، اس کی گردن گویا سراہی، سیمی اور حلقوم میں سونا بہتا معلوم ہوگا، اور سینہ تا ناف بالوں کی لکیر ہوگی، مگر اس کے علاوہ کہیں بال نہ ہوں گے، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں فربا ہوں گی، وہ لوگوں کے درمیان سب سے بلند نظر آئے گا، چلنے کے دوران قدموں کی نشست و برخاست کچھ اس انداز پر ہوگی جیسے وہ قدموں سے پتھروں کی ناہمواری و مسلح چل رہا ہے، اور ایک صاحب قوت نشیب کی طرف پہنچ رہا ہے، اس محترم و محسن عالم کی رفتار کڑی کمان کی تیر کی طرح تیز ہوگی۔
ابن سعد اور ترمذی نے شمائل میں، اور بیہقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن سکین نے المعرفہ میں، اور ابن عساکر نے حسن بن علی سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس طرح حالات بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب عظمت لوگوں میں برگزیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ماہ تمام کی مانند چمکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد زیبا، درمیانہ قامتی سے کسی قدر متجاوز مگر طویل قامتی سے کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا اور بال قدر خمیدہ تھے جو اکثر کانوں کی لو سے متجاوز ہوتے، رنگ نکھرا ہوا چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو باریک اور بڑی جن میں بالوں کی کثرت تھی۔ نیز دونوں ابرو کے درمیان رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ ناک باریک اور درمیان سے اٹھی ہوئی اور نورانی تھی۔ ریش مبارک گھنی، آنکھوں کی پتلیاں سیاہ، رخسار دراز، دہنے مبارک فراخ، دانت آبدار اور درمیان سے کشادہ تھے۔ سینے پر بالوں کی لکیر تھی۔ گردن ہاتھی دانت یا چاندی کی طرح صاف تھی۔ تمام اعضاء میں تناسب اور حسن تھا۔ فربہ اور قوی تھے۔ پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔ سینہ جوڑا ابھرا ہوا تھا۔ اندام قوی تھے۔ کل جسم پر نور تھا۔ سینے پر بالوں کے علاوہ کہیں بال نہ تھے۔ کلائیاں لمبی اور ہتھیلیاں چوڑی، تمام انگلیاں فربا تھیں۔ تلوؤں میں گڑھا نہ تھا۔ دونوں تلوے صاف رہتے، پھٹے نہ ہوتے، پانی پڑنے پر فوراً بہہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے جھک کر متانت اور وقار کے ساتھ چلتے۔ رفتار میں تیزی اور سرعت تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک صاحب قوت شخص اپنے جوتوں سے پتھروں کی ناہمواری کو مسلتا ہوا نشیب کی طرف اتر رہا ہے۔ جب التفات فرماتے تو پوری توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی سوئے زمین رہتیں۔ دیکھنے کا انداز گوشہ چشم سے تھا۔ جب التفات فرماتے تو پوری توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی سوئے زمین رہتیں۔ دیکھنے کا انداز گوشہ چشم سے تھا۔ اپنے اصحاب کے پیچھے چلتے اور ہمیشہ لوگوں سے السلام علیکم کہنے میں سبقت فرمایا کرتے۔ اس کے بعد میں ہند بن ابی حالہ سے عرض کیا، براہ کرم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کے بارے میں کچھ بیان کیجیے۔ تو انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن و ملال کی کیفیت دائمی تھی، ہمیشہ فکر مند رہتے۔ کسی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین و انبساط نہ تھا، بغیر ضرورت کلام نہ فرماتے، خاموشی طاری رہتی، خوش کلامی سے کلام کی ابتدا کرتے اور خوش کلامی پر ہی اختتام فرماتے۔ گفتگو ٹھوس با مقصد، جچا تلا انداز، سوچی سمجھی رائے، جامعیت اور اختصار کے ساتھ ہوتی، نہ اس میں تشنگی رہتی اور نہ غیر ضروری الفاظ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی قدر اور شکر کرتے، اگرچہ وہ قلیل ہو۔ کھانے کی اشیاء میں نہ برائی نہ تعریف میں مبالغہ کرتے۔ حق کی مدافعت کے لیے غضبناک ہوتے تو باطل پرست تاب برداشت نہ رکھتا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی ترش رو اور خفا نہ ہوتے، نہ اپنے کارناموں پر داد و تحسین کو پسند کرتے یا گوارا فرماتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے مکمل طور پر اشارہ کرتے۔ اظہار حیرت کے لیے ہاتھ کو پلٹ کر اشارہ
فرماتے کبھی دوران گفتگو میں ہاتھوں کو ملا لیتے اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے، بری اور نازیبہ بات کو دیکھ کر یا سن کر اعراض فرماتے جس سے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کا فوراً اندازہ ہو جاتا، مسرت و انبساط کے وقت نگاہیں جھکا لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی تبسم سے زیادہ نہ ہوتی۔ تبسم کے دوران دندان مبارک اولوں کی مانند صاف اور چمکدار نظر آ جاتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام ہیں، کچھ قرآن کریم میں مذکور ہیں اور کچھ احادیث اور کتب سابقہ میں ہیں۔ شیخین علیہ الرحمہ نے حضرت جبرین مطعم رضی اللہ عنہ سے جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بکثرت نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو ناپید کرے گا، میں وہ حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور میں عاقب ہوں اس وجہ سے کہ میں سب سے پیچھے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ احمد و طیالسی نے اپنی مسانید میں اور ابن سعد، حاکم اور بحقی نے حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میں محمد، میں احمد، میں حاشر، میں ماہی اور خاتم و عاقب ہوں۔ طبرانی نے اوسط میں نیز ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد، میں احمد، میں حاشر اور ماہی ہوں۔ امام احمد و مسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے نام بتائے، ان میں سے کچھ تو ہمیں یاد ہیں اور کچھ یاد نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد، میں احمد و مقضی، حاشر، نبی التوبہ، نبی الملحمہ اور نبی الرحمہ ہوں۔ امام احمد، ابن ابی شیبہ اور ترمذی نے شمائل میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے مدینے کے ایک کوچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد، میں احمد، میں نبی الرحمہ، میں نبی التوبہ، میں المقضی، میں الحاشر اور نبی الملاحم ہوں۔ ابو نعیم ابن مردویہ اپنی تفسیر میں دیلمی مسند الفردوس میں حضرت ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کے نزدیک میرے 10 نام ہیں، میں محمد، احمد، فاتح، خاتم، ابو القاسم، حاشر، عاقب، ماحی، یاسین اور طٰہٰ ہوں۔ ابن سعد نے مجاہد کی سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد، احمد، رسول الرحمہ، رسول الملحمہ، المقدی اور الحاشر ہوں، مجھے جہاد کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں میرا نام محمد، انجیل میں احمد، توریت میں عہید ہے۔ میرا نام عہید اس لیے رکھا گیا کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے دور کرتا ہوں۔
ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتب سابقہ میں احمد، محمد، ماہی، المقدی، نبی الملاحم، حمطایہ، فارقلیطہ اور ماز کے ناموں سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ ابن فارس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت میں میرا نام احمد الضحوک القتال ہے، جو اونٹ پر سواری کرے گا، امامہ باندھے گا اور کاندھے پر تلوار لٹکائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ کی شرح میں ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں 340 ناموں کو قرآن کریم، احادیث نبوی اور کتب سابقہ سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا اسماء خداوندی سے انتساب۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً اپنے 30 ناموں سے مخصوص فرمایا۔ وہ اسماء حسب ذیل ہیں: الاکرام، الامین، الاول، الآخر، البشیر، الجبار، الحق، الخبیر، ذو القوہ، الرؤوف، الرحیم، الشہید، الشکور، الصادق، العظیم، العفو، العالم، العزیز، الفاتح، الکریم، المبین، المحیمن، المقدس، المولا، الولی، النور، الہادی، طٰہٰ اور یاسین۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان 30 ناموں کے سوا اور بھی بہت سے اسماء قرآن کریم میں ملتے ہیں جو یہ ہیں: الاحد، الاصدق، الاحسن، الاجود، الاعلی، الامر، الآمر، الناہی، الباطن، البر، البرہان، الحاشر، الحافظ، الحفیظ، الحسیب، الحکیم، الحلیم، الحی، الخلیفہ، الداعی، الرفیع، المودع، رفیع الدرجات، السلام، السید، الشاکر الصابر، الصاحب، الطیب، الطاہر، العدل، العلا، الغالب، الغفور، الغنی، القائم، القریب، الماجد، المعطی، الناسخ، الناشر، الوفا، حامیم اور نون صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کا اسماء خداوندی سے اشتقاق۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں حسب ذیل اشعار پڑھے: اغرى علیہ للنبوة خاتم من اللہ من نوری یلوح و یشہد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وہ مہر نور ہے جو چمکدار ہے اور گواہی دیتی ہے۔ وَدَّمَّ إِلَىٰ اسم النبی إِلَىٰ اسمه اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا جب مؤذن 5 وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی اظہار و اعلان کرتا ہے۔ وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود بهذا محمد، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا اظہار ہو، تو مالک عرش کا نام محمود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بیہقی اور ابن عساکر نے سفیان بن عینیہ کی سند سے حضرت علی بن زید بن جدعان سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ایک اجتماع میں مذاکرہ کیا کہ عرب میں کون سا شاعر بہتر ہے اور اس کا کلام میں وہ کون سا بہترین شعر ہے جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں کہا ہے۔ چنانچہ متفقہ طور پر کہا گیا کہ وہ شق لہو من اسمی الآخر سب سے بہتر ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ایک دمبا کا عقیقہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ اس موقع پر کسی نے ان سے کہا، اے ابو الحارث، کیا وجہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر نام نہ رکھا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ میرے پوتے کی مدح فرمائے اور زمین پر ساکنان خاک آپ کی تعریفیں کریں، اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی اس آرزو کو پورا کر دیا کہ آج آفاق اس نام سے گونج رہا ہے۔